السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاء کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں لوگ اپنی رائے پیش کریں۔ اس نوٹیفیکیشن کے آنے کے بعد مسلمانوں میں بہت زیادہ تشویش اور بے چینی پیدا ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کے لیے مسلم پرسنل لاء جو ایک اس ملک دستور کا حصہ ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا پارٹ ہے، ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن ہم کو فریڈم ٹو ریلیجن دیتا ہے، مذہب کی آزادی ہم کو ہے، تو اس اعتبار سے مسلم پرسنل لاء کے تحفظ کی فکر سارے مسلمانوں میں پیدا ہوئی، اور اس کے لیے یہ بے چینی جو پیدا ہوئی ہے، اس کے سلسلے میں جو قائدین ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ اپنی رائے پیش کریں اور اس لنک پہ کلک کریں اور اس طرح سبمٹ کریں۔ یہ سب چیزوں کے ساتھ جو مسلمانوں کو بار بار نصیحت اور تاکید کی گئی کہ خاموش رہیں، کچھ نہ کہیں، کیونکہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے اور یہ سیاسی مسئلہ ہے، اور یہ مسئلے میں زیادہ دوسرے لوگ متاثر ہوں گے، آدیواسی متاثر یا ٹرائبلز متاثر ہوں گے، اور خود ہندوازم میں بہت زیادہ ڈفرینسز ہے، تو اختلافات جو نارتھ اور ساؤتھ کے بھی ہیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے انڈیا جیسے کنٹری میں۔ تو ایسے وقت میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی جو صورتحال ہے، آج کی جو کنڈیشن ہے، اس کو سمجھنا کہ کیا واقعی ہم لوگوں کو خاموش رہنا چاہیے، کیا واقعی ہم کو اس کے بارے میں فکر مند اور بے چین نہیں ہونا چاہیے، کیا یہ واقعی وقتی چیز ہے کہ بس ایک سیاسی کوشش ہے رولنگ پارٹی کی طرف سے، اور کیا ہماری جو مذہب کی آزادی ہے اور ہمارا جو مسلم پرسنل لاء کا حق ہے، کیا یہ متاثر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو ریالٹی میں دیکھیں، حقائق کے ساتھ دیکھیں۔ ہمارا جو مسلم پرسنل لاء ہے وہ ابتدا سے نشانے پر ہے، اور اس وقت بھی جو لاء کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تو اس میں انہوں نے کوئی ڈرافٹ نہیں دیا، یعنی یہ پوری طرح سے ایک پلان کے تحت کیا گیا کہ بات یونیفارم سول کوڈ کی کہو لیکن کوئی ڈرافٹ نہ دو، لہٰذا جس قانون کو نشانہ بنانا ہے اس کو ایک ایک شق کر کے اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دو۔ کیا یہ حقیقت اور سچائی نہیں ہے کہ جب سے ملک آزاد ہوا اس کے بعد سے اب تک 75 سال میں ہمارا جو پرسنل لاء ہے، جو شریعہ اپلیکیشن ایکٹ 1937 تھا، اس کے بعد شاہ بانو کے ٹائم پر مینٹیننس لاز میں چینجز کی کوشش ہوئی، اس کے بعد ڈیورس لاز پر مستقل نشانہ ہے کہ مرد کو طلاق کا حق نہ ہو، شوہر کو طلاق کا حق نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی کوشش ہے جیسے کہ شمی مارا کیس میں جو تھا، پھر اس کے بعد ایڈاپشن کے لاز جو ہیں، اس میں شبنم ہاشمی کا جو کیس تھا ورسس یونین آف انڈیا، تو اس میں ہمارے ایڈاپشن لاز شریعت اسلامی کے ہٹا دیے گئے اور جوینائل جسٹس ایکٹ لایا گیا۔ اسی طرح ٹرپل طلاق قانون جو ریسنٹ اس کے لیے کرمنلائز کر دیا گیا، یعنی طلاق کو کرمنلائز کر دیا گیا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ایج آف میرج جو ہے، نکاح کی جو عمر ہے، نکاح کی عمر کے سلسلے میں چندی گڑھ ہائی کورٹ کا ججمنٹ تھا کہ مسلمانوں میں بالغ ہونے پر نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود 18 سال کی عمر جو کہ اس کنٹری کا لاء ہے، اس کی بنیاد پر اسام میں تقریباً 4000 کیسز بک کر دیے گئے، اور وہ خواتین جن کے یہ جو پریگننٹ تھی ان کے شوہروں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ اس وقت ہم لوگوں کی طرف سے کوئی پیٹیشن سپریم کورٹ میں نہیں گیا، اور وہاں ہم لوگوں نے اعتراض نہیں کیا کہ یہاں ہمارے مسلم پرسنل لاء میں مداخلت ہے۔ اور اسی طرح آپ خلا کا ججمنٹ جو کیرلا ہائی کورٹ کا ہے وہ دیکھ لیجئے، اور بہت سارے طلاق حسن کو چیلنج کرتے ہوئے جو ایک پیٹیشن دہلی ہائی کورٹ میں آیا ہے، دیکھ لیجئے، ایک ایک کر کے بٹ بائی بٹ مسلم پرسنل لاء کے ہر پوائنٹ کو اٹیک کیا جا رہا ہے، اور مداخلت کر کے ہمارے قوانین کو جینڈر جسٹس کا نام دیتے ہوئے اور انصاف اور مساوات کا نام دیتے ہوئے پوری طرح غیر قوم کے اور نان مسلمز کی تہذیب کلچر کی طرف ہم کو ڈھکیلا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے اور سچائی ہے۔ اور آج بھی جب یونیفارم سول کوڈ کا ایک اوپینین مانگنے کے لیے لاء کمیشن کی طرف سے کہا گیا، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ڈرافٹ نہیں آیا، ہم لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم کو جاننا چاہیے کہ جہاں یونیفارم سول کوڈ کے لیے ایک رائے مانگی گئی، اس کے 15 دن گزرتے ہی اتراکھنڈ میں UCC کا ڈرافٹ تیار کر دیا گیا۔
سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس دیسائی کے ساتھ ایک 5 ممبر کی کمیٹی کو بٹھا کے وہاں پر ڈرافٹ تیار کیا گیا. اگر جولائی 1 کی آپ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ پڑھیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس ڈرافٹ کی جو ساری چیزیں بتائی گئی وہ راست مسلم پرسنل لاء سے ٹکرانے والی اور اس میں پوری طرح سے مداخلت ہے. پھر اس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے مسلمان عورتوں کا بہت زیادہ ڈیمانڈ تھا اور اس ڈیمانڈ کی وجہ سے یہ مداخلت کی گئی. یعنی اس ملک میں مسلمان 14% ہیں لیکن مسلمان عورتوں کی رائے نہ جانے کون، ہم نہیں جانتے کون خواتین ریپریزنٹ کیے ہوں گے، کون سی ویمن آرگنائزیشنز وہاں پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اپنی رائے رکھے ہوں گے. لیکن جج کا کہنا ہے، جو ریٹائرڈ جج نے ڈرافٹ پریپیئر کیا اس رپورٹ میں وہ کہتے ہیں اسٹرانگ ڈیمانڈ تھا اور بہت زیادہ مطالبہ تھا مسلمان عورتوں کا. اس وجہ سے ہم جو ہے عدت کو، مینٹیننس کو، حلالہ کو، طلاق کو اور وراثت کے قوانین کو ہم اس طرح کیے ہیں کہ مسلمان عورت کو انصاف مل سکے. یہ سراسر ہمارے حقوق پوری طریقے سے ہم سے چھین کر ایک غلط، ایک ایسا قانون جس پر ہم یقین نہیں رکھتے وہ ہم پر مسلط کرنے کی کوشش ہے. کیا ایسے وقت میں بھی جب مسلمان عورتوں کا حوالہ دے کر اتراکھنڈ ہائی کورٹ، اتراکھنڈ کے گورنمنٹ کے سامنے پٹیشن پیش، ایک پورا کا پورا ڈرافٹ پیش کیا جا رہا، تو کیا ہم لوگ ابھی بھی خاموش ہی رہیں؟ اور کیا ایسے وقت جب آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کے ایک یونین منسٹر سشیل کمار، وہ کہتے ہیں، سشیل مودی کہتے ہیں کہ ٹرائبلز پر یہ قانون، اس کا اطلاق نہیں ہوگا، یعنی the tribals will be exempted from these laws of uniform civil code. تو کیا بات صاف اور واضح نہیں ہے کہ مسلمان عورت سے ہمدردی کا بہانہ کر کے جینڈر جسٹس کہتے ہوئے یونیفارم سول کوڈ صرف اور صرف شریعت اور مسلم پرسنل لاء پر ایک پوری طریقے سے وار ہے، اٹیک ہے؟ اور کیا ہم اس کی مخالفت نہ کریں؟ کیا اس پر ہم ایک پرامن طریقے سے احتجاج نہ کریں؟ کیا ہم جو حکومت کے عہدیدار ہیں، چاہے پریزیڈنٹ ہو، چاہے گورنرز ہو، چاہے اپوزیشن پارٹیز کے ایم ایل ایز، ایم پیز ہوں، یا کمیشنز ہو، ویمنز کمیشنز ہو، ہیومن رائٹس کمیشنز، ہر جگہ جا کے کیا ہم ریکمنڈیشن نہیں، اپنی ریپریزنٹیشن نہیں رکھیں؟ اور کیا ہم جا کے ان کے سامنے نہ بتائیں کہ دیکھیے یہ ہمارے حقوق، ایک جمہوری ملک میں ہمارے دستوری حقوق ہم سے چھینے جا رہے ہیں؟ کیا ہم صرف ایک لنک پر کلک کر کے اپنی ذمہ داری کیا ہماری ختم ہو جاتی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسے وقت میں ہم آواز اٹھائیں، ہم اپنا احتجاج درج کریں، اور ہم جو ہے ہر ایک کے اندر بھی اویئرنیس پیدا کریں، مسلم خواتین میں بھی اویئرنیس پیدا کریں کس طرح سے ان کے پرسنل لاز کے حقوق ان سے چھینے جا رہے ہیں. اویئرنیس بھی پیدا کرنا ضروری ہے، قیادت کو بھی جھنجھوڑنا ضروری ہے. ہماری جو قیادت ہے وہ اس وقت جو کرنا ہے اس کے لیے ہم کو پوری طریقے سے رہنمائی نہیں کر رہی ہے، بلکہ ہم کو اسی طرح خاموش بٹھایا جا رہا ہے جیسے حجاب کے میٹر پر جب ہم کو کہا گیا کہ یو پی میں الیکشنز ہیں اور کچھ حضرات ویڈیو پہ ویڈیو بنائے جا رہے تھے کہ خاموش رہو، یہی بہترین حکمت عملی ہے. کیا وہ حضرات ان بیٹیوں، ان بچیوں کے 2 اکیڈمک ایئرز جو خراب ہوئے کیا واپس لا کے ان کو دے سکتے ہیں؟ اور آج جب وہاں پر کانگریس سرکار آئی ہے تب بھی اس عدالت میں حجاب کا مسئلہ لٹک رہا ہے. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو ہر وقت جب ہم کو کام کرنا رہتا ہے، ہم کو ایک کوشش، ایک جمہوری کوشش کرنے کی اور اپنے حقوق کی تحفظ کی کوشش کرنا ہوتا ہے، تو ویسے ٹائم پہ ہم کو آگے بڑھ کے آ کے کہتے ہیں کہ خاموش رہو، کچھ مت کرو، یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے. اور جب سب چیز ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب دعا کیجئے، اب ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں. ایسے تمام لوگوں کو پہچاننا اور ایسی قیادت کا یعنی گریباں پکڑنا اور ان سے سوال کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوان اس وقت کنفیوزڈ ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آخر کیوں ہمارے سے ہمارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، ہم کو کیوں اس طرح ہمارے ساتھ مجرم جیسا سلوک کیا جا رہا. یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم سے بہت غفلت ہوئی
اور ہماری قیادت نے ہم کو بالکل لوری دے کر سلا کے رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اویئر ہوں، اپنے رائٹس کو پہچانیں۔ اس دنیا میں ہر کوئی جو اپنے حق کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اور ہر کوئی اپنے حقوق کے لیے اپنی لڑائی خود لڑ رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی جگہ اٹھیں، اپنی لڑائی کے لیے خود آواز اٹھائیں، ایک پرامن جدوجہد اور اس کے ساتھ ساتھ محنت، کوشش اور قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ انشاءاللہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا، لیکن خاموش رہنا اس وقت گناہ ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔